السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا اور ان پر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ کہاں تک سچائی ہے اور تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، مفسرین کی کیا رائے ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خضر، جس کے معنی ہے سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے گھاس اگایا کرتی تھی، یعنی کہ ہری ہری گھاس اگنے لگتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس بات پر کچھ علماء کا اختلاف ہے اور کہ وہ زندہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا دور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور پھر اس کا پانی پیا تھا۔ اس طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے تھے، اس لیے وہ صحابی بھی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے ان سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہے اور باطن میں تو اس کا دشمن ہے، کیونکہ جس کا باطن اور ظاہر مساوی نہ ہو تو وہ بندہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اور آپ کے خضر کی وجہ احادیث میں بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں پر ہری ہری گھاس اگ جاتی، اگر گھاس خشک ہوتی تو وہ سبز ہو جاتی۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے سکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران ہوئے تھے، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی تھی، مسلم بادشاہ تھے یہ۔ وہ 2 کافر تھے، ایک جو نمرود تھا اور دوسرا بادشاہ بخت نصر کے جس کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی، اور 5واں جو اس امت میں سے آنے والے ہیں جن کا نام مبارک حضرت امام مہدی ہوگا، ان کی حکومت بھی تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین
حضرت علی نے فرمایا ہے کہ نہ تو حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے کا شوق ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا اور انہوں نے پانی نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سارا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آ رہا تھا جیسے وہ سورج جو ہے وہ سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی کالی پانی میں ڈوبتا ہوا انہیں نظر آیا، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو سمندر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ کہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی سوچ بھی نہ سکتا ہو، اس کے تصور میں بھی نہ ہو، یا ایسا نسخہ کہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت ہی نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جو اس پانی کو پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ بندہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے علماء سے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا، ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا، چست اور چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی کہ جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے یعنی اپنا رہبر بنا لیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا کہ اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا وہ لے لیا گیا خزانے میں سے اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سلطنت سے آپ رخصت ہوئے۔ جب آپ کوہکاف پہنچے تو راستہ بھول گئے۔ اس جگہ 1 سال تک پریشان سرگرداں رہے، پھرتے رہے اور راستہ ڈھونڈتے رہے۔ اسی دوران میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی بھٹکتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ پھر جب اندھیرے میں انہیں خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا جو انہوں نے شاہی خزانے سے لیا تھا۔ وہ جو ہی انہوں نے زمین پر رکھا اس کی روشنی سے اندھیرے سے روشنی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کو نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ نیکسٹ آگے حضرت خضر اور ذوالقرنین کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔